جمعۃ المبارک 21/11/2025۔ آج کا موضوع چند گھریلو مسائل پر ہے، لیکن وہ مسائل ایسے نہیں ہیں عام، خاص وہ موضوع ہے۔ اور گھریلو مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم 7 مسئلوں پر جو ہے وہ گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ جو سننے والا ہے اس کو یہ جو ہے نا وہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اس حوالے سے ہم نے بنیادی طور پر ان مسائل کا چناؤ کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 1، اولڈ ہوم کی، یعنی کہ ماں باپ یا بوڑھے جب بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو مغربی دنیا میں ایسے گھر یا ہوم بنا دیے گئے ہیں جہاں پر بابے جو ہے نا اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اب تو پاکستان میں بھی کراچی میں یہ بن رہے ہیں۔ تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ پچھلا موضوع تھا بوڑھوں کے حقوق، تو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ نالائق اولاد ہو نا، اور اللہ معاف کرے وہ گھر سے بھی نکال دے، تو سڑکوں سے بہتر پھر اولڈ ہوم ہے۔ اور اس کا گناہ اولاد کو ہوگا، کیونکہ اگر ہم اس کو کہ اولڈ ہوم میں بھی نہ جائے، نالائق اولاد بھی گھر سے نکال دے نا اہل، تو بھی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، چلو بجائے اس کے سردی گرمی باہر ٹھٹر ٹھٹر کر اللہ معاف کرے مرنا ہے تو وہ سے۔ تو اولڈ ہوم بھی جائز ہے، لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط ہے کہ اولاد ہی کوئی نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار کوئی نہیں، کم از کم چاہے چاچے تائے پھوپھی خالہ کزن وہ سنبھال لینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے رحم دلی یا صلہ رحمی بھی تو فرض کی ہے۔ تو اس لیے رشتہ دار بھی اگر نہ ہو، بندہ بھی بے اولاد ہو، اور قریبی دور کا کوئی موجود ہی نہیں ہے، تو پھر یہ ٹھیک ہے، کیا کرے گا؟ پھر بعض اوقات اگر اللہ رشتہ دار یا اولاد موجود ہے، لیکن قدرتی بات بھی ہو سکتی ہے کہ ماں باپ دل سے رضامند ہوں کہ مجھے ادھر ہی میں چلا جاؤں، کیونکہ اجتماعی ماحول ہے، اور ادھر جو ہے نا گپ شپ رہتی ہے بوڑھوں کے ساتھ، اسی کے ہم عمر ہوتے ہیں نا، تو اجتماعی ماحول ہے۔ اور پھر وہ جا سکتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ہاسپٹل میں بعض اوقات اولاد بھی موجود ہوتی ہے اور 24 گھنٹے رہنا پڑ جاتا ہے باپ کو یا ماں کو، کیونکہ طبیعت خراب ہوئی پھر ادھر، طبیعت خراب ہوئی پھر ادھر، تو پھر وہ داخل کر لیتے ہیں نا۔ تو ایسے ہی نا ادھر اجتماعی ماحول ہوتا ہے، یعنی کہ بیمار بندوں کے لیے، بوڑھے بندوں کے لیے اسپیشل چیزیں ہوتی ہیں، انہوں نے اہتمام کر رکھا ہوتا ہے۔ تو جب انہوں نے اسپیشل طور پر اس کا اہتمام کر رکھا ہوتا ہے، تو بجائے گھر میں تکلیف اٹھانے کے پھر وہ ادھر چلا کہ 24 گھنٹے اس کی جو ہے نا نگہداشت ہو سکے گی۔ اور خاص طور پر یہ بڑے لمحے نازک ہوتے ہیں، پل میں طبیعت خراب ہوگی پل میں،
ہوتی ہے. لیکن ہے یہ دجال کا باغ. دجال کا باغ سمجھتے ہیں؟ اندر سے آگ اوپر سے ٹھنڈک. یہ شداد کی جنت ہے اولڈ ہوم. ہاں اب اولاد موجود ہے پھر اولڈ ہوم میں جاتا ہے کوئی ماں یا باپ تو یہ حرام ہے. اس کی سزا اولاد کو ملے گی کیونکہ قرآن مجید نے جو فرمایا نا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما کہ ماں تمہارے پاس ماں دونوں میں سے ایک یا ماں یا باپ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے تو تم نے ان کو اوف نہیں کہنا. تو قرآن مجید میں اندہ کے الفاظ ہیں, اندہ کے, کہ وہ تیرے پاس پہنچے نہ کہ اولڈ ہوم میں. تو یہ نہ حرام ہے اولڈ ہوم میں ماں باپ کو داخلہ کروانا اور صرف اپنی کاروباری مصروفیات کی وجہ سے. اور واقعی یقین کریں امیروں مالک ہیں کہتے ہیں جی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اور وہ اپنے بچوں کو اولڈ ہوم میں ماں باپ کو جمع یا داخل کروا دیتے محض کاروباری مصروفیات کی وجہ سے. اور والدین راضی بھی نہیں کیونکہ نا والدین یہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بیٹوں کو اور بعض کا تو وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے نا اپنے بیٹوں کے بیٹوں کو بھی دیکھوں. اور دادا دادی نانا نانی خوش ہوتے ہیں. موضوع یہ چل رہا ہے بوڑھوں کو ماں باپ کو اولڈ ہوم میں جو ہے نا داخلہ دے دینا یعنی گھریلو چند مسائل ہیں. 7 ہم نے مسائل کا چناؤ کیا اس میں سے پہلا مسئلہ ہے اور یہ علمی آج یعنی کہ موضوع ہے وہ خود آپ انشاءاللہ اندازہ لگا لیں عام موضوع نہیں ہے. دوسری بات جی دوسرا مسئلہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اولڈ ہوم میں جمع کروانا جائز ہے کب جب اپنی اولاد نہ ہو رشتہ دار نہ ہو اور 24 گھنٹے میں کوئی دیکھنے والا نہ ہو لیکن رشتہ دار موجود ہیں قریبی اولاد موجود ہے اور محض کاروباری مصروفیات کی وجہ سے اور ماں باپ راضی بھی نہ ہو. ہاں ماں باپ اگر دل سے راضی ہیں کہ چلو ادھر گپ شپ ہے اجتماعی ماحول ہے تو ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ جی دوسری شادی سے روکنا. اچھا یہ بھی مسئلہ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. تو دوسری شادی سے روکنا اگر باپ یا ماں کے اندر طاقت ہے تو یہ جرم ہے. وجہ یہ ہے کہ باپ تنہائی محسوس کر رہا ہے اور اب آئے ہیں کئی بھائی میرے پاس کہتا ہے ابے نو کی توبہ نعوذ باللہ آگ لگی پئی ہے یہ کہیں گے ایسے الفاظ وہ کہہ رہے جی میں نے شادی کرنی تو کیا ہو گیا بھائی اگر وہ حرام طریقہ نہیں اپنا رہا کوئی خفیہ طور پر غلط طرف نہیں جا رہا اگر چلا گیا تو تمہاری بدنامی ہے. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ باپ کی جو ہے نا وہ شادی کروا دیں حرام کاموں میں جو پڑنا ہے کیونکہ باپ کو گناہوں سے بچانا بھی آسان ہے. تو اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ والد صاحب کی عمر ہے 40 سال یا 45 سال چلو 35 سال تو اب اولاد بڑی ہو چکی ہوتی ہے بعض کا ان کی شادی بھی کر دیتے ہیں. تو اب وہ کہتے ہیں جی لو جی دادا دادی نو یعنی کہ تمہارے آگے بچے شادی کے لائق ہوئے ہیں تمہیں کیا خیال آ رہا ہے. نہیں بھائی شریعت نے کہاں پر کہا ہے کہ وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا اگر اس کو تنہائی محسوس ہوتی ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد صرف لڑکیاں ہوتی ہیں اب ان کی لڑکیوں کی شادی کر دی تو ماں اور دونوں میں سے ایک فوت ہو گئے ماں باپ میں سے تو وہ اکیلے تنہائی محسوس کرتا ہے ماں یا باپ.
تو اولاد خود لکھا ہے یہ کتابوں میں آگے بڑھے، ہندوستانی ماحول کو توڑے اور کہ ابو جی ہم آپ کی شادی کرواتے ہیں، حتیٰ کہ پورا شادی کا خرچ اٹھائے، حق مہر اولاد کی ذمہ داری ہے، اولاد کی، اگر باپ آئے گا کہ نہیں یعنی کہ کما سکتا، تو کیونکہ نا اوف نہ کہنے کا حکم ہے ماں باپ، یہ سب سے کہتے کم ترین درجہ ہے اوف، یہ بھی اللہ نے منع کیا، کہتے اس سے بھی نیچے کوئی درجہ ہوتا تو وہ بھی اللہ منع کر دیتا، تو بھائی تنہائی کی زندگی گزارنا یہ کم وصیت، یہ اوف سے تو بڑھ کر ہے، یہ اپنی ہندوستانی روایات توڑو کرو۔ اب معاویہ میں وہ بابا جی کہہ رہے تھے 80 سال کے بابا جی میرے شادی کرو، انہیں پتہ ہے ہم نام نہیں لیتے کیونکہ ہم نے مسئلہ بیان کرنا ہے، 80 سال کے بابا جی ٹھیک ہے کی بھی وہ الگ بات ہے، دھوکہ ہو گیا ورنہ انہوں نے تو کروا لی تھی۔ اچھا اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ تو باپ تھا، ماں کی شادی، بھئی ماں اگر آپ سمجھتے گناہوں کی طرف جا رہی ہے یا خدا نہ خاصا جانے کا امکان ہے تو شادی کر دینا اس کی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر وہ طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، طلاق یافتہ یا بیوہ، اور اوپر ہے تھی بھی لڑکیاں جن کی شادی کر دی، ہمارے ادھر برادری میں ایک عورت تھی، اس کی 2 بیٹیاں تھی، خاوند فوت ہو گیا، 40 سال اس کی عمر تھی، بیٹیوں کی شادی کر دی، یہی عمر ہوتی ہے نا، 45 سال ہو گئی، اب وہ بیچاری کبھی اس کے گھر کبھی اس کے گھر، گھر تو گھر بھی کرائے پر تھا، تو اب ترغیب دی گئی کہ شادی کر لو، بیٹیوں کی طرف سے پیغام آیا کہ ہمارے شوہر یعنی کہ ان کے داماد کہہ رہے تیری ماں کی اگ لگ گئی، توبہ کتنی غلط بات ہے، یعنی کہ وہ مختلف جگہوں پر بھٹکتی پھرے، تنہائی کا شکار ہو، اللہ نہ کرے اگر خواہشات ہوں تو وہ گناہ کا شکار ہو جائے، وہ ٹھیک ہے، دوسری ہم نے اس کی شادی نہیں کرنی، نہ باپ کی نہ ماں کی، میں آتا کہ اگر طلاق یافتہ ہے نا تو بیٹا اٹھ کر اس کی شادی کرے نا، یہ احسان ہوگا والدہ کے ساتھ یا والد کے ساتھ، اور ماں کی اٹھ کر شادی کرنا اولاد کی بڑا اہم، میں نے بتایا نا مسئلے میں وہ لایا ہوں انشاءاللہ چنے ہوئے۔ اچھا آپ کرتے کیوں نہیں، والدہ کی شادی کیوں نہیں کرتے؟ بھئی وراثت، وہ ماں آئے گی تو اس کی بیوی ہوگی، بابا پہلے چلا گیا یا باپ فوت ہو گیا یا ماں فوت ہو گئی تو لو جی وہ تو وراثت میں حقدار بن جائے گی، تیلی ماں 8واں حصہ ہے نا اس کا، اگر اولاد ہو، اگر اولاد نے 4تھا حصہ ہے تو بڑے بڑے کروڑوں کی جائیداد ہوتی ہے، اربوں کی، تو وہ 8واں حصہ 4تھا حصہ تھوڑا ہے، تو بہرحال جی یہ ستیلی ماں کی بھی شادی، اگر پھر باپ دیکھیں نا، باپ نے شادی کی، یہ تیسرا مسئلہ، تیسری طرف ہم بڑھ رہے ہیں، ایک ہے اپنے ماں باپ کی شادی، ایک ہے جس کے باپ سے شادی کی تھی باپ فوت ہو گیا، وہ آپ کا سکا باپ تھا، یہ ستیلی ماں تھی، ستیلی ماں کی بھی شادی جی، خرچ بھی اگر وہ تھا تو اولاد پر ہے، ہوتا یہ کہ شادی کے وقت نا والد صاحب حیثیت ہوتا ہے، این ممکن ہے کہ جب باپ فوت ہوا ہو تو وہ محتاج ہو چکا ہو یا کما نہ سکتا ہو، لیکن اولاد امیر ہے، اس کے اپنی ستیلی اولاد اس کی، یہ ستیلی ماں ہے، تو 2 ہی صورتیں ہیں، یا گھر میں رکھ کر اس کا خرچ اٹھائے گا، تو یہاں اگر ہے ممکن ہے تو اس کی بھی شادی کر، اور اگر ستیلی ماں کی اپنی اولاد ہے تو اس پہلے اپنی اولاد پر فرض ہوگا نا کہ اپنی ماں کی شادی کرے، لیکن
ایسا کرتے ہوتا ہے یہ کہ جب یہ ایسے لاتے ہیں نا شادی کر کے تو اولاد نہیں ہوتی پیچھے سے، تاکہ چلو کام فارغ ہی ہو، یہ کیا ڈبل وراثت ادھر بھی دیں ادھر بھی دیں۔ تو یہ پہلی اولاد اپنے باپ کی ماں یا اس کی بیوی کا خرچ اٹھائے۔ چوتھا مسئلہ جی، باہر کے ملک اولاد کا ملازمت کے لیے جانا، ماں باپ بوڑھے، یہ جائز ہے کہ ناجائز؟ تو تصویر کے دونوں پہلو ہیں، یہ صورت کبھی ناجائز بن جاتی ہے کبھی جائز بن جاتی ہے۔ جائز کب ہوتی ہے بھئی؟ صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام نے تجارت کے لیے وہ تو باہر جایا کرتے تھے، اور جہاد بھی کیا کرتے تھے، تو وہ باہر جا کر ہی ہے نا، ماں باپ سے ہٹ کر۔ ہجرت بھی کرنی پڑ جاتی ہے، ہجرت علم کے لیے بھی سفر ہے، یعنی کہ محدثین جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے ہی کر تو باہر، یا امام بخاری یا امام مسلم جن کا نام گونجتا ہے تو وہ انہوں نے سفر کیے ہیں علمی، تو مطلب آپ باہر کے ملک یا باہر کے شہر چلے گئے ہیں کئی سالوں کے لیے، کئی مہینوں کے لیے چلے تو گئے نا ماں باپ کو چھوڑ، تو جائز ہے تو چھوڑ کر گئے نا۔ تو اس لیے اگر اور کوئی شرعی قباحت نہ ہو تو ٹھیک ہے، کیونکہ غربت دور ہوتی ہے تجارت کر کے یا ملازمت کر کے، اور ماں باپ کو کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کا بہترین مستقبل بن سکتے ہیں، اور بعض کا جاتے ہی وہ خرچہ اٹھا لیتے ہیں، اور ادھر ماں باپ اچھی حالت میں ہو جاتے ہیں صرف اپنے بیٹے کے باہر ملازمت کرنے کی وجہ سے۔ تو باہر کے ملک جا کر ملازمت کرنا جائز ہے؟ کب جائز نہیں ہے یہ سوال ہے، یعنی کہ ناجائز کب ہے؟ بھی والدین لاچار ہیں، معذور ہیں، اور کوئی بھی خدمت کرنے والا نہیں، اور بھائی بھی نہیں، اور پھر ماں باپ دل سے راضی بھی نہ ہو، دل سے راضی نہ ہو، تنہائی محسوس کریں، باہر جانے سے ان کا دل ٹوٹ جائے گا، تو قباحتیں بھی ہیں نا کہ بعض اوقات اللہ نہ کرے یہ باہر گیا ہے، اب تو میڈیا جدید دور ہے، تو پھر بھی بھائیو جنازے میں شرکت نہیں کر پاتا، یعنی کہ سکا بیٹا ہے، ماں باپ، کیونکہ زندگی موت تو اللہ کے اختیار میں ہے، تو بعض کا اطلاع سن کر آ جاتے ہیں بیمار ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچانک ہوتا ہے نہیں وہ ٹکٹ ملتی، تو ادھر وہ پھر سرد خانے میں کر دیتے ہیں، پھر بعد میں دفنا دیتے ہیں۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو سب سے فرما بردار بیٹا ہے باہر سے کما کر بھی بھیج رہا ہے، جنازے میں شرکت نہیں کر سکا، وفات کے وقت وہ موجود نہیں، پھر بیوی کے حقوق سخت متاثر ہوتے ہیں۔ کیسے کہ بھئی بڑی خرابیاں بھی قباحتیں بھی ہیں، یعنی کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح حدیث ہے کہ جن کے شوہر غائب ہیں ان کے پاس نہ جاؤ، تو اولاد کی تربیت نہیں ہو پاتی، بعض اوقات بیوی دوسری گناہوں کی طرف چلی جاتی ہے، اشارے سمجھے کیونکہ ہم نے خطبہ دینا ہے، اور وہ اولاد جو ادھر ہے وہ باپ کی شفقت سے محروم ہو جاتی ہے، پیسے تو آ جائیں گے لیکن اس کے ساتھ کتنی قباحتیں جڑ جائیں گی۔ والدین کا تو ایک طرح کہ ہاں اب یہ بھی سسٹم ہے کہ یہ زبردست ہے، بیوی کو بسات بلا لیتے ہیں یا بچوں کو،
اور ماں باپ کا میں نے کہا نا کہ اگر اور اولاد ہے خدمت کرنے والی اور بھائی ہیں تو ٹھیک ہے، یعنی کہ تصویر کے دونوں رخ ہیں، یعنی کہ اس کو توبہ نوز باللہ کسی نے نجائز حرام نہیں کہا، لیکن یہ بندے کا پرائیویٹ معاملہ ہے نا، تو وہ خود دیکھے کہ میرے لیے باہر جانا ٹھیک ہے یا ایک گھر میں رہنا ٹھیک ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پابندی لگائی تھی مجاہدین پر، انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت شعر و شاعری کر رہی ہے، غم زدہ ہے، گانے گا رہی ہے، یوں سمجھ لیں بغیر میوزک کے، تو انہوں نے پھر پوچھا کہ بھی یہ اس کا کیا مسئلہ ہے، انہوں نے کہا جی یہ اس کا شوہر جہاد پر گیا ہوا ہے، تو کوئی قانون نہیں تھا کیونکہ کئی کئی مہینے لگ جاتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کا دور بڑا سنہری دور ہے، قوانین بننے کا دور ہے، تو انہوں نے پھر یہ قانون پاس کیا کہ 6 مہینے یعنی کہ 4 مہینے جہاد پر آتے جاتے میں 6 مہینے میں یا 4 مہینے میں لازماً فوجی مجاہد گھر آئے گا، اور آج بھی یہ قانون ہے الحمدللہ، یعنی کہ اسلامی فوج میں، یہ ہماری فوج میں آج بھی یہ قانون ہے، وہ آتے ہیں جہاں بھی جہاد کے لیے بھی گئے ہوں تو 6 مہینوں میں 4 مہینوں میں چکر لگاتے ہیں۔ اچھا نہ جانے کی کیا دلیل ہے؟ ماں باپ اگر رضامند نہ ہو، اویس کرنی رحمت اللہ علیہ، مسلم کی حدیث ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں نہیں آ سکے، صحابی ہونے کا شرف نہیں حاصل کر سکے، لیکن آپ نے ان کی اتنی فضیلت بیان کی، فرمایا اگر وہ یمن سے ہوں گے ویس کرنی، وہ آئیں گے تو ان کو دعا کا کہنا، کیونکہ وہ ماں کی خدمت نے ان کو روک لیا، تو وہ پھر حضرت عمر کے دور میں آئے تھے، تو جب وہ حضرت عمر کے دور میں آئے تو آپ نے پوچھا علماء سے پہچان لی کہ یہ تو وحث کرنی ہے، دیکھیں نبی علیہ السلام ادھر جب زندہ اس وقت تذکرہ فرمایا تھا، فرمایا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، وحث کرنے نے حضرت عمر اور صحابہ کرام کے لیے دعائیں کی، تو وہ ماں کی خدمت کی وجہ سے آ نہیں سکے، ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی اور نہیں نہ ہوگا نگہداشت کے لیے، اور معذور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو نہیں ہے، حالانکہ صحابی کا عہدہ چھوٹا ہے یا تابی کا، صحابی کا عہدہ اوپر ہے تو نہیں آئے، تو یہ بھی تو حدیث ہے نا کہ وہ بندہ محبت سے جب تک میں اپنے ماں کو ان کے ماں باپ سے زیادہ افضل نہ ہو جاؤں، نہیں اس میں ہم یہ کہیں گے نا کہ یہ آپ ہی کی حکم ہے کہ آپ کا حکم مانا جائے، جیسے ایک صحابی آئے ہیں، دوسری روایت بھی سن لیں، تو یمن سے وہ بھی آئے تھے، آپ نے فرمایا کہ ہجرت کر کے، فرمایا تمہارے ماں باپ راضی تھے، کہتے نہیں، فرمایا واپس لوٹ جاؤ، اور ایک حدیث میں ہے کہ جب جہاد فرض عین نہ ہو، فرض کفایا ہو، یہ اس وقت کی بات، تو صحابی نے آپ نے فرمایا کہ تیرے ماں باپ ہیں، انہوں نے کہا ہاں ہے، تو کہتے جی میں آیا تھا تو رو رہے تھے، فرمایا جا واپس جا، جہاد پر نہیں بھیجا کہ واپس جا، جیسے اپنے ماں باپ کو روتے ہوئے چھوڑ کر اب ہنسا کے آ، واپس بھیجا ہے صحابی کو، تو یہ حکم آ گیا نا، ادب سے بڑھ کر محبت سے بڑھ کر حکم ہے نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اویس کرنی کی تعریف فرمائی، ہجرت کا معاملہ آپ نے منسوخ فرمایا، جہاد مجھے آتے نہیں ہیں، میرے دور میں 16 سال کا میں سارا جماعت الدعوہ والے، میرے ابے نے بول بال کے بگا دیا ان کو، تو مجھے چونکہ مسئلے کا علم تھا الحمدللہ، شکر ہے، میں پھر وہ درس میں نے چھوڑ دیا تھا، 6 سال درس دینے کے بعد میں نے نہیں درس دیا، پھر وہ کیونکہ وہ اعتراض ہو گیا تھا نا کہ بھی یہ آپ ادھر مسجد میں ہی رہتا ہے مولوی، یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ادھر ہی چاہتا ہے تو یا کام کر لو یا مسجد پکڑ لو، میں نے دیکھا بھی والدین بیمار بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، تو پھر میں وہ واپسی میری 9-10 بجے ہوتی تھی، تو بہرحال سمجھ آ گئی کہ دونوں پہلو ہیں، اگر والدین دل سے رضامند ہیں، دوسرے رشتہ دار موجود ہے بھائی، اور شرعی کوئی قباحت نہیں تو جا سکتا ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ کچھ تھوڑے عرصے بعد بیوی بچوں کو بھی اپنے پاس بلا لے، یہ 6-6 7-7 سالوں کے لیے غائب، یہ اچھی بات ہے،
نہیں ہے. باقی میں ایسی پرہیزگار عورتوں کو بھی جانتا ہوں، واقعی ہے معاملہ ایسے بھی، جنہوں نے بالکل تقوی سے 10 پارے 5 پارے روز پڑھنے، تہجد، بیٹا یا شوہر باہر ہے نہایت متقی. اور میں نے بتایا محدثین جائے تو کرتے تھے، تو ماں باپ کو چھوڑ کر ہی جاتے تو اور خدمت کرنے والا ہوگا نا. تو ٹھیک ہے مسئلہ. 5واں مسئلہ جی، 4 ہو گئے نا مسئلے. ہاں 5واں مسئلہ گھریلو، ساس سسر کی خدمت بہو پر فرض ہے کہ نہیں. یہ بھی بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ ہے. عجیب بات، میں آپ کو یہ بات بتاؤں، میں نے کتابیں دیکھی یا سرچ کی تو وہ تو ساس سسر کی خدمت تو بعد پر، وہ تو کہتے ہیں شوہر کے لیے کھانا پکانا بھی ضروری نہیں. جو خرچ دیا ہے وہ اصل میں نا اس دور میں ملازم خادم یا خادمہ غلام لوڈیوں کا بھی دور تھا نا. تو اب ہم یعنی کہ یہ آگے جوں چلے گی تو مسئلہ ہم کھولیں گے، لیکن یہ ہے کہ چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ خامند کے لیے کھانا پکانا کچن والا معاملہ فرض نہیں ہے. وہ مجھے تعجب وہ ائمہ کی پڑھ کر ہو رہا تھا، تو وہ کہہ رہے جی خامد جس کے لیے وہ آئی ہے اس پر فرض نہیں، تو آگے سسر تو ساس کا مسئلہ تو اس سے آگے چلا جاتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ پھر وہ کیا دلائل ہے، مجھے تو نہیں، سیدھی سی بات ہے، پر چاہے وہ چاروں ہی ائمہ ہے ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، یعنی کہ بڑے ادب کے ساتھ. تو مسئلہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ حیرت ہے. تو پہلے ہم ساس سسر کا مسئلہ تو نبیڑ لینا، پھر آگے چلتے ہیں. پہلی رات شوہر کہتا ہے بیوی کو، سن یہ جو میرے ماں باپ ہے نا، اس کے تو ساس ہو رہے ہیں، اس کی بھی اطاعت کرنی. ٹھیک ہے. وہ ہندو صبح اٹھ کر وہ پاؤں چھوتے ہیں اس کے ساس سسر کے، ساس سسر کے پاؤں چھوتے ہیں. دوسری بات، چونکہ وہ ہم ہندوستان ہیں کہ تو وہ تو تقی عثمانی صاحب کا میں جی دیکھ رہا تھا فتویٰ، تقی عثمانی صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ہوا، خاتمہ لے کر آئے ہیں گھر میں، شوہر کی بھی خدمت کرے، ساس کی بھی، سسر کی بھی، دیور کی بھی، جیٹ کی بھی، بھابیوں کی بھی، نندوں کی بھی. مثلا الفاظ ان کے گرم ہی تھے، غصے والے. آپ بیوی لے کر آئے ہیں یا گھر کی خاتمہ لے کر آئے ہیں؟ بہت آپ کریں تو صرف وہ پھر میں نے کہا یہ تو اگر کھانا پکانا بھی اس پر فرض نہیں واجب، پھر اس کو کس حوالے میں لا رہے ہیں ساس سسر کو. تو بہرحال یہ تو ساس سسر کی میں نے بات کی ہے نا، وہ کہتے ہیں کوئی خدمت فرض نہیں ہے بہو پر ساس سسر کی. ائمہ کا اتفاق، چاروں ائمہ کا اتفاق. میں نے کہا نا بیوی نہیں، گھر کی خاتمہ، جیٹھ، دیور، بہنیں، وہ سب. شوہر کہتا میں خوشی اس وقت ہوں گا جب میری بہنیں، بلکہ میرے بھائی بھی، میرے میاں میرے جو ماں باپ بھی، وہ آ کر ہی بچاری وہ پھر نوی گھوڑی دان دکھاوے، نوی ملازمت ہوتی ہے، ملازمت ہی ہوئی نا پھر. تو وہ کس لیتی ہے وہ اپنا دوپٹہ، کمر کس لیتی ہے وہ، پھر سال 2 سال. وہ پرانی وہ جو ہوتی ہیں بہویں، وہ بھی بڑا کمال کرتی ہیں کہ ہم آئے تھے تو ہم نے بھی خدمت کی تھی، اب یہ بھی کرے. اچھا حیرت کی بات ہے، یعنی کہ تھوڑے پوائنٹ بھی بتائے ہیں، واقعی بندہ ہل جاتا ہے کہ یہ ساس سسر کی خدمت کہنے پہلے آ جائے جی سسر کی طرف، ساس فوت ہو چکی ہے، فلیٹ میں سسر اور بہو اکیلی، تو
18 साल बहू है, चलो 40 साल ससुर लगा ले, 45 साल, फितने का डर है। हमने कहा वो तो अब्दी महरम है ना, ससुर और सास अब्दी महरम होते हैं, इनसे शादी हराम होती है। खावन जिंदा है, मुल्क से बाहर है, बीवी भी अकेली, ससुर भी अकेला, फ्लैट में। और मैंने भी एक मामला देखा था, इद्दत जो है ना वो मामला पेश है ना शोहर के घर में होती है, तो हमारा बिल्कुल करीबी का मसला पेश आया। वो खामद फोत हो गया, ससुर था, सास फोत हो चुकी थी, फ्लैट में अकेले। उन्होंने कहा मेरी बेटी तो 18 साल की है, ले आया था उसे। मैंने भी कहा जी फितने का डर है, मैंने फतावा जात पढ़े तो हालांकि इद्दत शोहर के घर में है, तो ले आए थे, इधर इधर गुजारी, साली थी मेरी, फिर अब दूसरी जगह उसकी शादी हो गई, अब अच्छा है। लेकिन उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, तो वाकई वो बात बन रही थी। तो अब फिर क्या है जी, कहते कानूनन तो नहीं है, अखलाकी तौर पर फर्ज है, सास ससुर अखलाकी तौर पर करे खिदमत, क्यों नहीं करनी। अगर कम अज कम अगर बीमार है सास या ससुर, ये तो हमने जवान की बात की है, अगर वो वाकई इस उम्र में है, लाचार है, मजबूर है, कोई खिदमत करने वाला नहीं, तो अखलाकी पहलू यही है कि वो सास ससुर की खिदमत करे। बहू फिर वो कहते जो अपने लिए पसंद करो, अपने भाई के लिए भी वही पसंद करो। ये आज की बहू कल सास नहीं बनेगी, तो ये उस वक्त ये कहेगी कि मुझ पर खिदमत फ़र्ज नहीं है, ये बहू पर खिदमत फ़र्ज नहीं है, उस वक्त भी कहे, उस वक्त तो कहेगी मेरी खिदमत करे। हम भी यही कहते हैं कि अखलाकन तो बनती है बात, सिर्फ वो मसला आकर कानूनन वाजिब। अब हैरत वाली मैंने आपको बात बताई है ना, कि वो कहते हैं खाना पकाना नहीं, सिर्फ सामने ला कर रख दे बीवी। तो मैं फिर वो मेरा दिमाग घूमा, मैंने कहा तभी ये बीवियाँ फिर फरमाइश करती हैं कि घर में ना ही पकाना पड़े, बाहर से ही बर्गर शर्गर हो जाए, शवारमे हो जाए, हैं जी फलां होटल से हमने खाना खाना। क्योंकि वो जब आप ये मुफ्ती अकमल साहब को मैंने आज ही सुना है, बढ़ चढ़ कर कह रहे थे मेरी बेटियां भी हैं, वो भी हैं, हम ये बिल्कुल मसला है कि खाना पकाना, किचन की जिम्मेदारी, कपड़े धोना बीवी की जिम्मेदारी नहीं है। ये मैंने सुना खुद। ये तो मैंने भी सुना, पर दलील क्या है? हाँ, वो कह रहे हैं कि वाजिब होने की दलील क्या है, फर्ज होने की, यानी कि ये होता है ना असल में है कि इंसान जिम्मेदारियों से फारग है, ये उनकी दलील है बड़ी। तो फर्ज जब हम कहेंगे, अखलाकन तो वो भी कह रहे हैं, ये समझ ले मसला, ये नहीं कह रहे कि अखलाकन नहीं करनी। तो शोहर में भी उसका ना नुकसान इखलाक का नहीं होगा, वैसे नहीं फर्ज होगा। नहीं नहीं, नानो नुक्का तो है कुरान में, अनफिकू अलैहिन्ना, शोहर बीवी पर खर्च करे, यही तो कह रहे हैं कि खर्च करना शोहर की जिम्मेदारी है। वो खर्च को खाना पकाने की जिम्मेदारी, मैंने ये हैरत की, मुझे भी हैरत, मैं कह रहा हूँ मैं आपके साथ हूँ इस मसले में, अपने अखलाकी किरदार की वजह से इंसान को अखलाक जेब ही नहीं देता कि वो कहे कि मेरी बूढ़ी माँ बीवी जो है ना, मैं उसको खर्चा तो दूँ, तो फिर सिर्फ वो खूबसूरती का शो पीस रखा हुआ है, यानी कि वो बस ताल्लुक ही कायम करना, और फिर क्या रह गया पीछे। ठीक है ना, खर्च तो ये कुरान वाकई आयत है, लेकिन वाकई ही हैरत की बात है, वो सवाल कर रहे हैं, मुझे बड़ा शायद आगे मिल गए दलील, तो सवाल ये उठा रहे हैं कि बीवी खाना पकाए, इसकी क्या दलील है, फर्जी तौर पर, अखलाकी तौर पर नहीं। अखलाकन कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, बाकी रह गया अखलाकी तौर पर बड़े दलाइल मिलते हैं। फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, जब हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा की शादी हुई है, तो बड़ी मशहूर हदीस है कि मैं चक्की पीस पीस के मेरे हाथों में निशान पड़ गए हैं, उन्होंने तो खादम भी मांगा था, खाना भी पकाया। दूसरी बात है कि यूदन ने दावत दी की थी आपकी, खाना पकाया था,
تو آپ دعوت میں شریک ہوئے تھے، یعنی کہ اس کو معروف تھا عورتیں کھانا پکاتی تھی. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا آ رہا ہے کہ وہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کھانا لے کر آپ کے لا رہی ہیں تو انہیں سلام کہیں. جہاد فرض نہیں ہے عورتوں پر، لیکن کھانا پکانا، مرہم پٹی کرنا جہاد میں خواتین کرتی تھی. شوہر کی بات پہ یہ کہاں سے بات ہے تو شوہر کی بات ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شوہر کے لیے بھی فرض نہیں کہہ رہے، میں اخلاقی بات کر رہا ہوں کہ اخلاقی ہمیں دلیلیں مل رہی ہیں کہ شوہر کے لیے بیوی جو ہے وہ شوہر کے لیے کھانا پکائے. ایک دفعہ وہ حضرت عائشہ کے بعد جب بیٹھے ہوئے تھے آسر تو ایک بیوی نے کھانا بنا کے بھیجا. وہ کہتے بے کھانا بھیجا سامنے رکھے پکائے نا. کچا ڈال دے. کچا نہیں، اس وقت خادمہ ہوتی تھی نا، حضرت فاطمہ نے خادم مانگا تھا نا یا لونڈی کہ میرے کام کاج کے لیے، بعد میں شاید دے بھی دی تھی لیکن اس وقت نہیں دی تھی. مسئلہ سمجھ لیں، کیونکہ ہم نے زاویہ دکھانا ہے تو ایسے ہم ان سے بحث کریں. کام والی رکھے نوکرانی. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، سمجھے بات کو، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کون سی ایسی دلیل ہے جس سے آپ ثابت کریں گے کہ بیوی پر کھانا یا کچن کا کام فرض ہے، وہ دلیل نہ ہے. باقی اخلاق وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہے، جیسے میں دلیلیں دے رہا ہوں. اب وہ دیکھا جاتا ہے ایوب علیہ السلام کی بیوی سارے ساتھ چھوڑ کے تھے، وہ کمانا بھی بیوی پر فرض نہیں ہے، تو ہم اخلاقاً ہی اسے کہتے ہیں نا جاب کرو. تو پھر حضرت ایوب علیہ السلام سے دلیل بھی مل جاتی ہے، خدیجہ الکبریٰ سے بھی دلیل مل جاتی ہے، تجارت کی ہے. حتیٰ کہ آج بھی کھیتوں پر کام کرتی ہیں عورتیں، اس وقت بھی کرتی تھیں. کھیتوں پر جا کر کھیتی باڑی عورتیں بھی کرتی تھیں. خاوند فوت ہو گیا، اللہ کے رسول میرا باغ ہے، فرمایا کہ میں نگہداشت کر سکتی ہوں عدت میں، فرمایا ہاں جاؤ. حق مہر میں باغ ملتے تھے عورتوں کو. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے فی نفسی فرض، ایک ہے خاوند کہے. سنت تو ثابت ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں وہ پھر سمجھے نا، اصل میں انہوں نے یہ کیوں مسئلہ اپنایا وہ بھی سمجھ لے کہ بھی اگر کھانا نہیں پکایا ظلم ہے اور اس کو مارے پیٹے بیوی کو، اس کام سے بچانے کے لیے انہوں نے اس کا درمیانی حل جو ہے نا وہ پیش کیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ بیوی لے کر آئیں، یہ خادمہ، اس وقت لونڈی غلام پر یہ کام تھے نا، یعنی کہ گھروں کے کام لونڈی کرتے تھے، غلام کرتے تھے. اس کے جواب میں نے وہ طارق مسعود کا بھی بیان سن رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ مرد بھی تو باہر جا کر سامان لاتا ہے، تو اس وقت تو خادم لایا کرتے تھے، تو وہ بھی کہتے جی وہ خادم کرے، میں تو ادھر بیٹھا ہوں. تو گھر کی ڈیوٹی عورت سنبھالتی ہے، باہر کی ڈیوٹی مرد سنبھالتا ہے. پھر تو کہہ رہے ہیں جی، یعنی کہ میں نے حضرت فاطمہ سے مثال دی، خدیجہ الکبریٰ سے مثال دی، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیویوں سے مثال دی، جہاد میں مرہم پٹی کیا کرتی تھی اس سے مثال دی، اور کھیتی باڑی اس دور میں بھی خواتین کرتی تھیں. باقی مجھے اتنا علم ہے کہ فرض تو ایسے لفظی بحث ہے، عملی طور پر بھائیو ایسے ہی ہے کام. یعنی کہ اگر آپ نوکرانی کو فرض کریں گے تو کتنے پھر وہ اس خرچ کو اٹھا سکیں گے؟ عملی طور پر ممکن نہیں ہے ایسا مسئلہ. نوکرانی بھی تو کسی کی بیوی ہے کیا؟ نوکرانی بھی تو کسی کی بیوی ہوگی نا. ہاں تو وہ کہیں گے نا باہر جاب کی دلیل اخلاق، وہ کہیں گے حسن سلوک ہے. وہ تو ہم بات کر چکے ہیں کہ بیوی کا شوہر کو کما کر دینا یہ اس پر احسان ہے، شوہر پر فرض نہیں ہے اس پر. ایک ہوتا ہے گنہگار ہوگی عورت، گنہگار تو نہیں نا. کمائی کی بات ہے، وہ کھانا پکانا، کپڑے، میں کہوں وہ آ کر پیسے لے گی نا، تو وہ تو اپنی جاب کر رہی ہے آ کر. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، میں سمجھ رہا ہوں. یعنی کہ یہ جو باہر آئی ہے وہ تو وہی بات ہوگی نا، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی باہر جا کر کما کر حضرت ایوب علیہ السلام تو پھر بندے گناہگار ہو جاتے ہیں. ہاں نہیں کھانا پکانے کا کہتی ہے، کپڑے دھونے کا کہتے ہیں، بندے تو گناہگار بن جائیں گے. نہیں، ایک ہوتا ہے فرض نہ ہونا، ایک ہے کہ گنہگار ہوگا. گنہگار کی دلیل نہیں کہ اگر عورت پکاتی ہے یہ کرتی ہے تو وہ گنہگار ہے، ایسی بات نہیں ہے.
اچھا اس کی جو دلیل ہے کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو اس طرح لیتے ہیں، ایک حکم سپہ سالار کے لیے ہے تو سپاہی کے لیے بھی لولا ہوگا. ساس سسر کی ابھی بحث چل رہی نا، ساس سسر کی خدمت، تو اولاد پر فرض ہے نا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے نا کہ اولاد کو کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. تو یہ ہوا سپہ سالار، تو بیوی ہوئی سپاہی. تو سپہ سالار جب اس کو حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کرے تو بیوی کو کیوں نہیں ہوگا جی؟ پھر اچھا آپ سوال ہم یہ اٹھاتے ہیں اخلاقی طور پر، فرض کو ایک طرف رکھیں، ہم کہتے ہیں نیکی پر تعاون کرنا یہ جائز ہے کہ حرام ہے؟ بڑا مطلوب ہے کہ کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرنا. تو اولاد پر فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کو نوکر دے، ٹھیک ہے. تو اگر وہ نہیں دے سکتا، خادم یا خادمہ ہر ایک نہیں کر سکتا نا، مجھے اکثریت ایسے ہے، تو پھر بیوی اپنے شوہر کی نیکی کے کاموں میں تعاون نہیں کر رہی ہے نا. یعنی کہ اولاد اگر نہ کرتی ماں باپ کا تو گنہگار ہوتی، یہ تو ہے، اس پر تو اجماع ہے نا. ماں باپ تو گناہ سے بچانا شوہر کو بیوی کا فرض بھی نہیں ہے. تو پھر جتنے بھی یہ دیکھنا، یہ آپ بھی نیکی میں تعاون کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ بھی آپ آئے ہیں وقت کا تعاون کر رہے ہیں تو کلاس آباد ہے، تو آپ تعاون چھوڑ دیں تو ختم ہو جائے گا معاملہ. یہ مدرسہ ہے، یہ مسجد ہے، سب فرض تو کسی پر نہیں ہے، تو تعاون کے ساتھ ہی چل رہے ہیں نا. تو بیوی اگر ساس سسر کی خدمت کرتی ہے، یہ کھانا پکاتی ہے، تو وہ اپنے شوہر کا ہاتھ نہیں بٹا رہی. تو یہ تو عین مطلوب ہے. پھر ایک چیز میرے کہنے پر فرض ہو جاتی ہے، حدیث میں ہے کہ شوہر کا اتنا احسان ہے بیوی کا، اگر میں حکم دیتا کہ بیویاں شوہر کو سجدہ کریں، تو شوہر کہہ رہا ہے کہ تم میرے لیے زینت اختیار کر، تو یہ نہیں کہہ سکتا میری ماں کے لیے تھوڑی خدمت کر. ظلم نہیں ہونا چاہیے، وہ تو کوئی بھی نہیں قائل. یعنی کہ صرف سپہ سالار کہے تو فرض، تو ٹھیک ہے شوہر کہہ دیں کہ میری ماں باپ کی خدمت کر کیونکہ مجھ پر فرض ہے، اور میں تیری اولاد کی خاطر باہر جا کر کام کر رہا ہوں. کس کا مستقبل روشن ہوگا؟ تیری اولاد کا، جو میری بھی ہے. یہ جو بیوی ہے یہ اپنی اولاد کو پال رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو شوہر ہے جو اس کا باپ ہے، اپنی اولاد کا باپ، اس کے لیے باہر جا رہا ہے کمانے. تو تمہارے بچوں کا مستقبل روشن ہو رہا ہے تو تم میرے ماں باپ کی خدمت کرو، مجھے تو گنہگار نہ کرو نہ کر کے. جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، میں مانتا ہوں ظلم ہم نے نہیں کرنا کہ 24 گھنٹے ایک لات پر کھڑی رہو، ظلم کی نفی ہوگی، لیکن معروف طریقے کے مطابق تو ہوگا نا. تو بات تو ماں باپ کی حد تک ہے، دیور کا تو کوئی قائل نہیں. وہ تو امول موت کا ہے، دیور کی خدمت ہے، آج نندوں کی خدمت. پھر یہ نا سسر کی بات ہم نے کی ہے، ٹھیک ہے. اگر ساس فوت ہو چکی یعنی کہ خاوند کی ماں، تو تنہائی سے اجتناب کرے. اصولاً ہم یہی کہیں گے نا کہ ٹھیک ہے شریعت نے اجازت دی ہے رہے، ابدی حرام ہے، لیکن یہ سسر ہے نا تو تنہائی میں نہ جائے. 40 سال کا یا 45 سال کا ہے، اگر شادی کا بندوبست ہو سکتا تو کر دے، نہیں کر سکتا تو یہ نہیں کہ پاؤں دبانے شروع کر دے سسر کے. اور اگر متبادل ذرائع نہ ہو تو شوہر کی موجودگی میں کھانا رکھ دے، خدمت کر دے. لیکن معذرت کے ساتھ تنہائی کا میں بھی قائل، خاص طور پر اگر باپ کی عمر 40-45 سال ہے، ابھی وہ جوانی تھوڑی گئی ہے، ابھی تو گئی ہے بس نہیں تو شادیاں تو کوئی کر لیتے. لیکن بہت زیادہ تو وہ مزدور کی بات کر رہے ہیں، بیمار ہے، اٹھنے بیٹھنے سے بیچارہ لاچار ہے، اس حوالے سے بھی ہم ساتھ اس کی بیوی کو کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اپنی ساس سسر کی خدمت کرے. لیکن ساس تو عورت ہے نا، اور شوہر آگے بڑھ کر پھر وہ سسر یا اس کے باپ کی کر لیں یا کھانا رکھ دے، یہ نہیں کہ پاؤں دبانا شروع کر دے سسر کے.
ہاں میں نہیں اس کا قائل، اور کوئی بھی نہیں میرا خیال قائل ہے اس کا. لو یہ پانچواں مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا. قانونی طور پر تو نہیں، اخلاقاً بھائی، ورنہ تو شوہر کو بھی لینے کے دینے پڑ جائیں گے. میں نے ابھی بات کی ہے. چھٹا مسئلہ جی، 7 مسئلے کرنے یہ اس سے اوپر جا رہا ہے. اب شادی شدہ بیٹی پر والدین کی خدمت. بیٹی کی شادی ہو چکی، اپنے وہ شوہر کے گھر میں ہے. اب شریعت کیا کہتی ہے کہ یہ جو بیٹی ہے اس پر بھی اپنے ماں باپ کی اطاعت ضروری ہے کہ نہیں؟ سوال سمجھ میں آیا؟ کہ شوہر کے ساس سسر کی نہیں نہیں نہیں، شوہر کے ساس سسر اپنی بیٹی بیاہ چکی ہے، ماں باپ ہے، اپنی سکی بیٹی شادی ہو گئی ہے اس کی، وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہے، دور ہے یا قریب ہے ابھی بات ہوگی. وہی تو کہہ رہا نا، شوہر کے ساس سسر بیٹی کے ماں باپ ہی بنیں گے. جی جی، شوہر کے ساتھ ہاں، شوہر کے ساتھ مطلب بیٹی دے ماں باپ بنن گے. صحیح کہہ رہے ہیں. شوہر کے ساس سسر بیٹی کے تو ماں باپ بھی بنیں گے. جی جی وہی علم سمجھ. اچھا وہ زیادہ آسان ہے. چلو بڑا جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے شاید، میں سمجھنے میں وہ ویڈیو. شادی شدہ بیٹی ہے، سکے اس کے ماں باپ ہیں، کوئی دیہات میں دور نزدیک اس کی شادی کر دی ہے، تو اس کے یہ ماں باپ ہیں شادی شدہ بیٹی کے، یہ سکے ماں باپ ہیں نا، ان کی خدمت. اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا اس سے دھیان جا رہا ہے کہ اس کے شوہر کے ماں باپ وہ ساس سسر ادھر بنیں گے اس کے نا، وہ تو قریب ہی ہیں. اب بات ہو رہی ہے کہ شادی ہو چکی ہے، ادھر نہیں ہے وہ بیٹی، وہ اپنے شوہر کے گھر ہے، لیکن ماں باپ کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. بھئی میری بہن ہے یوں سمجھ لیں، تو وہ شادی شدہ ہے، تو آپ کی جو بہن ہے شادی شدہ وہ آ کر آپ کے ماں باپ کی خدمت کر سکتی ہے. تو کہتے جی والدین کی خبر گیری کرنے کے لیے کوئی اور موجود نہیں، تو بیٹی پر بھی فرض ہو جاتا ہے. کوئی اور وہی عذر کہ کوئی اور ہے ہی نہیں، اور وہ معذور ہو چکے ہیں، چلنے پھرنے سے لاچار ہو چکے ہیں، تو پھر بیٹی پر بھی لازم ہوتا ہے. یہ نہیں کہ بیاہی گئی ہے، وہ آئے اس کی پر خدمت کرے. ہاں یہ تھوڑا سا کہہ دیتے ہیں کہ چونکہ عورت پر اللہ نے نان و نسخے کی ذمہ داری نہیں رکھی، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ماں باپ کھانے نان و نسخے کے محتاج ہیں کہ خرچ کے تو وہ بیٹی دے، بلکہ وہ جسمانی خدمت کرے گی. تو یہ ظاہر ہے اس کے تو سکے ماں باپ ہیں نا، چاہے باپ ہو چاہے ماں ہو، تو بیٹی آ کر خدمت کرے اگر کوئی اور کوئی موجود نہیں. اس کا بہترین طریقہ یہ کہ شوہر خود تعاون کرے نا، یعنی کہ وہی بات آگی نیکی ہے نا، تو نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا چاہیے. ہمیں خیال وہ پچھلا، اس لیے میں نے سٹیپ ترتیب میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں. ہمیں یہ خیال آگے ہیں میرے ماں باپ اور خدمت فرض نہیں. اب ہم الٹ چل رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں کسی کی بیٹی آئی ہے اور وہ بیٹی پر وہ آپ اس کے والدین کا بھی حق ہے، شادی کروا کے حق ختم تو نہ ہو گیا ماں باپ کا، تو یہ فرض رہتا ہے. علامہ صاحب کچھ ایسے بھی ہے کہ وہ بیٹی شادی نہیں کرتی اگر اس کا باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، ماں کے لیے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے نا، ہم وہ جائز ہوگا. وہ بھی بات کر لیتے ہیں نا، ابھی وہ الگ ہے. لیکن اب جس پر ہم بات کر رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ بیٹی کی شادی ہو چکی ہے اور ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، تو شوہر خود تعاون کرے. اگر شوہر نہیں کرتا شوہر نہیں کرتا تو آگے ہم وہ بات کرنے لگے. دو صورتیں ہیں نا کہ خاوند راضی ہو تعاون کرے، اور یہ بہترین طریقہ ہے. اس کی مثال ہے جی حضرت موسیٰ اور شعیب علیہ السلام. گردمار بھی ہو سکتا ہے اگر وہ اتنا تعاون کر رہے ہیں. شعیب علیہ السلام ہی کہہ رہے ہیں، ادھر نہیں ہمیں جاتے، ہمارا اخلاقی موضوع ہے، ایسے خام کا نہیں بہ چھیڑ. تو یہ ہے کہ 2 لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں، تو باپ کی خدمت کر رہی تھی کہ نہیں؟
فرض تھا تو باہر آئی ہوئی ہیں جو بھی ان کی طاقت ہے. اب وہ واقعی کمانے والے کی کمی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اب بکریاں چرائیں 10 سال ایک بیٹی کی آپ سے شادی کر سکتے ہیں, گاڑی رہیں, رہائش بھی دیں گے. بہترین طریقہ کہ جس کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو. ان کی 2 بیٹیاں تھیں, لوط علیہ السلام کی بھی 2 بیٹیاں تھیں. اور بعض معاملات ایسے ہیں کہ بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی ہیں, شادی کر دے تو خود تنہائی, اور اگر گردماد رکھ لے تو یہ بہترین طریقہ ہے کہ بھی وہ رہائش بھی مل جائے گی. اگر داماد پردیسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام تھے, یہاں نہیں رہائش کے لائق, یعنی کہ رہائش نہیں کر سکتے, تو گھر میں رکھا ہے, خدمت بھی ہو گئی, کاروبار بھی سنبھالا گیا, بیٹی کی شادی بھی کر اب دی. وہ کارتماد تھوڑی تھے موسیٰ, کون تھے پھر؟ وہ تو 10 سال بعد شادی کی خدمت کرنے کے. نہیں اسی وقت کر دی ہے, شرط 10 سال کی لگائی. وہ تو نبی اپنی شرط کو پوری کرنے والے ہوتے ہیں نا, ویسے تو رہنا ہی مناسب نہیں ہے ایک جگہ. وہی بات آ گئی پھر کہ 2 لڑکیاں جوان اور موسیٰ علیہ السلام نام محرم نہیں, چاہے نبی ہیں. لیکن بہرحال وہ شعیب علیہ السلام نے بڑا زبردست کام کیا جی. قرآن نے سورہ قصص میں ذکر کیا ہے, حل بھی نکالا ہے, وہ ٹھیک ہے. اچھا جی, لڑکی پر کیا دلیل ہے جی کہ وہ خدمت کرے؟ وہ بالوالدین احسانہ کا ہے نا, تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, عورت بھی, لڑکی بھی کہے گی, لڑکا بھی کہے گا. اور دوسری بات وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانہ, ہم نے وصیت کی انسان کو کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرے. سورہ لقمان ہے, تو انسان میں بیٹی بھی شامل ہے, انسان میں بیٹی بھی شامل ہے, بلکہ اولاد میں, کیونکہ جب وراثت کی بات آتی ہے تو چاہے آدھا لے لیتی تو ہے, تو وراثت لے گی ماں باپ کی تو خدمت نہیں کرے گی. اب سوال ہے کہ شادی کے بعد واقعی وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ پر غصے کا اظہار نہیں کیا؟ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ شادی ہو گئی ہے, کیونکہ معروف ہے نا کہ شوہر جو ہے نا وہ نہیں ناراض ہونا چاہیے. کسی حد تک بات بھائی ٹھیک بھی ہے, کیونکہ فتنے شر زیادہ پھیل جاتا ہے نا. تو میں نے کہا کہ شوہر کا دل نرم کرے اور وہ نیکی کے کاموں میں تعاون کرے. اور میں نے دیکھا ہے کہنے کہ ہمارے گھر میں وہ ساس بیمار ہوئی ہے تو بیٹیاں جا کر خدمت کرتی نہیں ہیں. ہم نے تو نہیں لوگ, بلکہ خوشی سے, کیونکہ ہمیں مسئلے کا علم تھا. اور سب بعض کا بہو نہیں کرتی جی, کیا کریں, نہیں کرتی, صبح صبح نہیں اٹھ سکتی, ناشتہ نہیں تیار کر سکتی, تو وہ پھر بیٹیاں جا کر وہ بیمار اپنی والدہ کو سنبھالتی. ٹھیک ہے. اور حضرت ابو بکر کی بات میں نے کی ہے, حضرت عائشہ صدیقہ کو انہوں نے غصے سے وہ مارا بھی ہلکا ہلکا. جب وہ تیمم کی آیات نازل ہونی تھی تو اونٹ اوہار گم ہو گیا, لوگوں نے شکایت کی کہ حضرت عائشہ کی وجہ سے نا نبی علیہ السلام ٹھہر گئے, نہ ادھر پانی ہے, تو نماز کا بھی ٹائم آ گیا ہے, تو وضو کیسے کریں؟ تو ابو بکر غصے میں آئے, تو حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی علیہ السلام میری نا گود میں یا میرے ران پر سر مبارک رکھ کر سو رہے تھے, تو انہوں نے ایسے ایسے مارا ابو بکر نے کہ تمہاری وجہ سے یہ حال ہے. تو مطلب شادی کے بعد بھی ماں باپ تو ہوتے ہیں نا, تو ہلکا سا ڈانٹ بھی سکتے ہیں. کہتی میں نے اس لیے حرکت نہیں کی کہ نبی علیہ السلام نہ اٹھ جائے. حضرت حفصہ کو کیا کہا تھا جب افواہ پھیلی کہ طلاق دے دی ہے نبی علیہ السلام نے, کہا حفصہ نبی علیہ السلام کو پریشان نہیں کرنا, کہ خرچہ چاہیے تو مجھ سے لے لینا ہے. تو اب دوسری صورت یہ کہ شوہر روک رہا ہے, پھر تو بھائیو پہلی مسئلہ یہ گناہ ہے کہ نہیں کی؟ گناہ ہے. ماں باپ شرط میں نے کیا لگائی ہے, اور کوئی خدمت کرنے والا نہیں, تو یہ گناہ ہے. تو شوہر گناہ کی بات کر رہے ہیں, تو ادھر پھر یہ حدیث دے رہے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ, اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں. شوہر کی بھی اطاعت ہے. شوہر جو کہ شراب پی تو بیوی شراب پی لے, پھر تو اللہ معاف کرے گا, بڑے بڑے گناہوں کے راستے کھل جائیں گے, چھوڑ دیں, بات بڑی دور تک چلی جائے گی. تو بات یہ ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی ہے کہ نہیں, کہ اس کے سکے ماں باپ معذور ہیں اور
ہے تو وہ پھر اجازت نہیں دے رہا، تو پھر شوہر کی جو ہے نا فرما برداری نہیں ہوگی. تو لوگ لیکن حکمت ہوتی ہے نا، ماں باپ چلے وہ کہتے ہیں جی طلاق لے کر گھر بیٹھ جائے گی، کم عقل شوہر ہے، جا ادھر ہی رہ، ہمیں مرنے دیں مان تو آپ آخری وقت. ایسے ایسے واقعات میں کہتا ہوں یہ بیٹیوں کی بات کر رہے ہیں نا شوہر، یقین کریں بیٹیاں خود جہیز تیار کر کے، ایسی مثالیں ہیں جاب کر کے اپنا جہیز تیار کر کے لے کر گئی، تیرے لیے لے کر آئی ہے، تیرے ہی ہے شوہر کا. ماں باپ نے کہا ٹھیک ہے تم بنا لے اگر ہم معذور ہیں. یا اصل میں نا قریب دور کا مسئلہ ہے، اگر قریب ہے نا تو پھر اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. مسئلہ آئی ہے چلو 2-4 گھنٹے خدمت کی چلی گئی. مسئلہ ہوتا ہے دیہات میں شادی ہو گئی تو اب وہ آئے خدمت کرے تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال میں نے دیکھا ہے کہ وہ عالم نظام میں نا سارے بھاگے آتے، اللہ معاف کرے. اب یہ آخری وقت ہے، فون آ گئے، شوہر بھی کہتا ہے بڑائی آئے گی چلا جائے، آخری ٹائم آ ٹپکتی. ٹھیک ہے بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں کہ وہ دل سے خدمت کرتی ہیں. ہمارے ہاں واقعہ کہ واقعی شوہروں نے اجازت دی اور اس کا آخری ٹائم ساس یا سسر کا بیٹی نے سنبھالا ہے، یعنی کہ اپنے یعنی کہ ماں باپ کا. تو بڑا ماں باپ جی غیر مسلم بھی ہونا تو اسلام نے کہا ان کا ادب کرنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تعریف کرتے ہوئے کہا والدہ کا فرما بردار تھے. کہاں عیسیٰ کہاں مریم، لیکن والدہ ہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اونچا ہے، رسول اللہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، انجیل اتری ہے. مریم نبیہ نہیں ہے، صدیقہ ہے، لیکن اللہ نے اپنے وقت کے رسول کو حکم دیا کہ مریم کی تابع داری، ان کے ساتھ نیکی کرنی. یعنی کہ ہمارے یہاں کہہ دے جاہل پینڈو ماں باپ، بھئی اللہ ہمارے گناہ معاف کرے، بڑا مسئلہ ہے. جنت الفردوس ہمارے ماں باپ کو عطا کرے. ہو جاتا ہے جی کمی بتائی. مشترکہ لو 7واں مسئلہ کر لیں اور بات کو سمیٹتے ہیں. جوائنٹ سسٹم یا الگ رہائش، یہ بھی گھریلو مسئلہ ہے، اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ جو شریعت یعنی کہ یہ میں نے حل کر دیا نا مسئلہ آپ کو. 7واں مسئلہ ہے جی کٹھے رہنا بہتر ہے یا الگ الگ. تو اس کو میں ہم چلتے ہیں تو آخر میں ہم اس کا اظہار کر دیں گے. پہلے تو بات سمجھنے کے کہتے جی آتے ہی کہہ رہی ہے جی الگ رہائش چاہیے بہو، ہاں جی تو الگ گھر عورت یا بیوی کا حق ہے جی. رجحانات ادھر ہی ہیں قرآن و حدیث کے. اس کی پہلی دلیل ہے سورہ احزاب آیت نمبر 33 وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی علیہ السلام کی بیویوں کو، ہماری ماؤں کو، کہ اپنے گھروں میں، کنہ جمع مذکر کا مونس کا صیغہ ہے، اپنے گھروں میں تم ٹھہری رہو، یعنی کہ ان کا گھر کا ہے. اچھا استدلال کیسے ہے؟ گھر تو ان کا ہے، بیوت جمع ہے نا، الگ الگ رکھا ہوا تھا بیویوں کو. بیت کی جمع بیوت ہے اور بیویوں کا گھر. دوسری دلیل ہے الحجرات، حجرہ کہتے ہیں چھوٹے سے گھر کو، تو گھر چھوٹے تھے الگ الگ تھے، اسی لیے تو جمع الحجرات. نبی علیہ السلام کے حجرے تھے الگ الگ، آپ نے اپنی بیویوں کو دیے ہوئے تھے تو رہائش الگ الگ ہو گئی نا. نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کی باری مقرر کی ہوئی تھی، ہر رات الگ گھر جاتے تھے، تو اگر ایک ہی گھر ہو سب کا تو ممکن نہیں ہے. چوتھی بات یہ ہے سورہ طلاق آیت نمبر 6 اسکنوہن من حیث سکنتم. اللہ نے شوہروں کو کہا کہ تم ان کو رہائش دو، روٹی کپڑا مکان. تو اسکنوہن شوہر کی ذمہ داری ہے رہائش دینا بیوی کو اپنے رہائش کے مطابق، یہ قرآن نے کہا. یہ کہ اگر وہ لے کر آیا کروڑوں پتی تھا تو گھر یہ نہیں ہے کہ وہ جھونپڑی میں داخل کر دے. ہمارا ویسے متوسط ہے، یعنی جہاں ہم خود رہ رہے ہیں یا جہاں سے بیوی آئی ہے ویسے ہی رہ لیں. تم ان کو رہائش دو جہاں تم رہتے ہو، سورہ طلاق آیت نمبر 6.
رہائش دینا الگ سے بیوی کو ماں باپ سے ہٹ کر. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخرجوہن من بیوتہن، یہ بھی سورۃ طلاق ہے. بیویوں کا گھر کا ہے کہ عدت کے درمیان تم نے عدت کس کے گھر گزارنی ہے؟ شوہر کے گھر. شوہر الگ گھر لے کر دے گا تو وہ بیوی کا بھی شوہر کا گھر ہوگا نا. تو عدت شوہر کے گھر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے لا تخرجوہن من بیوتہن، اے عورتوں تم نے اپنے گھروں سے، حالانکہ وہ شوہر کا گھر ہے لیکن اللہ نے کہا عورتوں کا گھر کا ہے، بیویوں کا گھر کا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور ہے جی آیت نمبر 61 ہے، فرمایا ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم. لو جی یہ تو انتہا ہے، الگ الگ ہی کر دیا اللہ تعالیٰ. سورہ نور آیت نمبر 61. اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں، تم کھاؤ اپنے گھروں سے، یعنی کہ جہاں تم رہائش پذیر ہو میاں بیوی، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ کے گھروں سے. میں باپ کے گھر الگ ہوئے نا، ماں باپ، وہ کہ وہ آپ کی ماں ہے تو آپ کے باپ پر لازم ہے نا کہ اس کو رہائش دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے باپ کے گھروں سے بھی تم کھاؤ تو کوئی گناہ نہیں ہے. او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاؤ تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو اللہ نے ماں باپ کو الگ گھر، ان کو الگ گھر کا. اظہار زینت فرمایا ولا یبدین زینتہن الا بعولتہن، سورہ نور آیت نمبر 31. فرمایا کہ اپنی زینت کا اظہار نہ کرے بیوی مگر اپنے جو ہے نا شوہروں کے سامنے. زینت سے مراد چہرہ، وہ نہیں بے پردہ یا سسر بھتیجا بھانجا، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے محرم رشتے گنوائے ہیں. اب ادھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی زینت کس کے لیے کرنی ہے؟ شوہروں کے لیے. اور یہ جو جیٹھ ہے، دیور ہے یا مشترکہ رہائش ہے، وہ بیچاری کیسے زینت اپنی ایک کے لیے کرے؟ یا محرم چلو جی بھتیجا بھانجا اس کی تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے بات، یا ساس سسر کی کوئی بات نہیں. مسئلہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں جیٹھ بھی ہے، دیور بھی ہے، بھابیاں بھی ہیں، سارے ہی ہیں، وہ اپنے شوہر کے لیے زینت کر رہے ہیں اور وہ نمائش کا کھلونا بنی ہوئی ہے شو کے، سب کے لیے سب دیکھ رہے ہیں. اس حوالے سے اہل عرب ہیں وہ الگ گھر لے کر دیتے ہیں، وہ کوٹھی نما بھی ہوتا ہے، وہ جس طرح چاہتے ہیں ان کو لباس پہنا کر، سمجھ گئے نا اشارہ، وہ باتیں کھاتے رہتے ہیں. سوئمنگ پول بھی بنائے ہوتے ہیں، نہاتے بھی ہیں، ساری موجیں ہو رہی ہوتی ہیں. وہ کیوں الگ ہے نا، یعنی کہ وہ گھر میں ویسے ہی گھوم رہے، باقی کوئی دیکھنے والا نہیں، شوہر ہے اس کا، وہ اسے چاہے بے لباس کر کے گھومے پھرائے، چاہے وہ کہ یہ فلاں لباس پہن لے. تو اب زینت ایک کے لیے ہوگی. ادھر کیسے ہے؟ یہ گوال منڈی میں، یہ کٹڑیوں میں چھوٹے چھوٹے گھر، ہندوانہ رس، ادھر بھی کمرہ ادھر بھی کمرہ، 4 کمرے نیچے. وہ عورت نے شوہر کے لیے زینت اختیار کی ہے. میں مانتا ہوں نہیں ہے ٹھیک ہوگی، اس میں تو میں نہیں کہہ رہا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ سب کے سامنے اظہار تو ہو گیا. پھر جیٹھ، دیور، سالی تو بہنوئی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے لا تصوم المرأة بعلها الا باذنه. عورت، بخاری کی روایت ہے، مسلم کی مطابق عورت نفلی روزہ خاوند کی مرضی کے بغیر نہیں رکھ سکتی. تو دن کو بھی تعلقات ہو سکتے ہیں نا. تو اس جوائنٹ ماحول میں اتنا، جس طرح میں کہہ رہا ہوں آمنے سامنے کمرے ہیں، لائبریری آ کے لگی پئی، رات ساری پئی سے، اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. اچھا اگر وہ الگ رہائش ہوگی تو یہ باتیں ہی نہیں ہوگی. لو ایک دو بات کر کے بات سنیں. سب سے زیادہ پرائیویٹ زندگی متاثر ہوتی ہے ازواجی زندگی. اس میں اب نا آپ نے ایک حدیث ہے ایاکم والدخول علی النساء، آپ نے فرمایا جن کے شوہر غائب ہو نا، ملازمت پر گئے ہوئے ہیں یا گھر پر نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ ان پر داخل ہونے سے. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول الحم، دیور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ مسلم شریف ہے جی، کتاب السلام ہے، 3172 حدیث کا حوالہ ہے، 3172.
فقال الحم، اور فرمایا الحم والموت، دیور تو موت ہے بھئی، دوسرا آئے گا کوئی پوچھے گا بندہ کیوں آیا ہے، دیور آ جا رہا ہے، بلکہ وہ تو بھابی کی گود میں بٹھا دیتے، اللہ معاف کرے ہندوستانی رسم، بلکہ میں نے التا کہ یہاں تک سنا ہے کہ ہندوستان میں ماحول اپنا نہیں، اتنا گندا ہے ان کا کلچر، ایک کی بیوی سبھی بھائیوں کی بھی، اور باقاعدہ کسی کے رسم و رواج میں یہ شامل ہے، اللہ معاف کرے، یعنی کہ دیور شوہر کا رشتہ دار، حتیٰ کہ وہ کزن بھی لیے ہیں، چاچے تائے کے لڑکے، یہاں تک کا ہے، تو یہ دیور جو ہے نا بھائیو بہت بڑا خطرہ ہے۔ معاشرتی مسائل کیا ہیں جی؟ غسل خانہ ایک ہے، باتھ روم، حتیٰ کہ اب تو صحیح کوئی ماحول ہے اٹیچ باتھ کی ہم بات کر لیتے، لیکن پہلے تو وہ چھت پر اللہ معاف کرے وہ ساری آ جا رہے ہیں آج سے 50-60 سال پہلے، کوئی پردہ ممکن ہی نہیں، ایک نہار ہے، دوسرا بیچارہ قضائے حاجت آ گئی باہر طرف رہا ہے، بدگمانیاں، بابی دیور نیت بالکل ٹھیک، سرگوشی کر لیں، گپ شپ لگا لیں، اور واقعات بھی ہیں بابی دیور کے، ایسا نہیں ہے، ہماری ادھر کے اے دیور نے بابی پر وار کیا، حتیٰ کہ ان تعلقات قائم ہو گئے، مشاہداتی بات، مشاہداتی، پھر اس نے طلاق لی اور اس دیور سے شادی کی، آمنے سامنے تھے۔ دوسرا واقعہ، وہ طلاق دی، وہ دیور شادی کر کے اپنے گھر لے آیا، اسی کے سامنے وہ ادھر رہ رہا ادھر، دینی ماحول ہے ہی نہیں، کیسے آپ قائم کر سکتے؟ ایک گانے بجا رہا ہے، ایک آپ کہہ رہے ہیں میں قرآن پڑھنا ہے، وہ جوائنٹ ماحول میں ہر ایک کا مزاج ہی نہیں ملتا، مشترکہ فریج ہے تو کھانے ہی غائب ہے، جس کا بچے گا، جس کا دل کیا بھائی کا وہ اڑا جائے گا، کھانا صابن ختم، اچھا رازداری ہے، رازداری نہیں، چٹنی کھائیں آپ نے کھائی ہے، چرکا کھائیں آپ نے کھایا، اشتہار چھپ رہے ہیں جی چرکے کھا رہے ہیں آج کل، ہوٹل تو کھا کے لے کے آیا، راز رہ گیا کوئی؟ اجتماعی ماحول میں نکمے، سب سے نکمے چھپ جاتے ہیں، کیسے؟ ایک مار ہے، وہ چھوٹا بھائی نکما، ماں باپ کہنے میرا تو بیٹا ہے نا، وہ چھپ گئے، اب بیچارہ وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے کمانے کی باری آتی ہے، الگ الگ ہو جو، بڑا بھائی نقصان میں ہوا، چھوٹا بھائی فائدے میں رہ گیا، ہیں جی؟ تو نکمے بڑا، حتیٰ کہ میں نے ایسے مسائل بھی دیکھے ہیں، دیور بھابی کو لے کر جا رہا ہے سپتال، مشترکہ کھانا اپنی پسند کا کھا ہی نہیں سکتے، جو انہوں نے سب نے کہہ دیا، کچن جو ایک ہے، گپ شپ لگ رہی، ہاں فائدے کیا ہیں؟ فائدے یہ ہیں کہ ماں باپ چاہتے ہیں جی میں اپنی زندگی میں جدا نہ ہوں، دوسری بات گھر کی حفاظت ہوتی ہے، چلو مشترکہ ماحول میں اگر نیتیں ٹھیک ہوں، کوئی چلا گیا 40 گھر کے افراد ہیں، کوئی رات تک کوئی بھی نہیں آیا، ٹھیک ہے، کمزور افراد یا بہن بھائی وہ سب سمیٹ لیتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، یا معذور بھی ہو تو کام چل جاتا ہے، دور ہو کون آئے کون جائے، 4 باتیں کی گئی ہیں جی سسٹم میں، روایات، ساڑھے باؤجداد کٹھے رہتے ہیں، انہیں سے جدا ہونا، جذبات، خون سفید ہو گیا، بھائی سے جدا ہو گیا، مفادات، یہ اہم بات ہے کہ جس کا مفاد ہوگا نا وہ کہے گا اجتماعی زندگی بسر کرو، اور کمزوریاں چھپ جاتی ہیں، یہ 4 فائدے، پھر سنیں، روایات، جذبات، مفادات، کمزوریاں، یہ اجتماعی معاملات میں چھپ جائے، حرف آخر کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ کٹھے ہی رہ لو، گناہ سے بچ جاؤ، طریقہ آج کل تو پورشن ٹائپ ہے، راستے جدا جدا کر لو، بس مسئلہ حل ہے، یہ نہیں ہے کہ باپ باپ سے آپ واقعی لازماً دور ہو، پورشن ٹائپ کر لیں، راستے جدا کر لیں، ہاں ٹیچ بات بہت اچھی بات ہے، کچن بات اپنا اپنا الگ الگ ہو، گھر چلو اگر الگ الگ لینا قریب لے لیں، چلو 7 دن بعد چہرہ تو دکھا سکے ماں باپ کو، یہ کیا جی باہر کے ملک، تو اکٹھے رہیں، اسلام نے فرض نہیں کیا، سیدھی سوال، الگ رہیں اسلام نے فرض نہیں کیا، لیکن اشارے الگ الگ کے کم ہیں، زیادہ ہیں اکٹھے کے کم، الگ الگ دیکھنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملنے آئے ابراہیم علیہ السلام ان کے گھر، تو ادھر سے تو ملنے آئے ہیں،
اکٹھے کی مثال لینے یعقوب علیہ السلام اور اپنے بیٹے اکٹھے انہوں نے رکھا ہوا ہے ایک ہی جگہ رہ رہے ہیں نا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ. بیرون قحط سالی تھی گلے کے لیے بھیجا نہیں بھائیوں کو بیٹوں کو. ٹھیک ہے تو اب مسئلہ کیا ہے کرائے پر مکان لیں. ہاں ٹھیک ہے جی کرائے پر بھی لیا جا سکتا ہے. رہائش بیوی کا حق ہے یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. ہمارے ہاں اس کو بڑا ایپ سمجھا لو جی آمدی کے اندھی الگ رہائش. ہاں وہ الگ رہائش اس کا حق ہے. زینت کا اظہار اپنے شوہر کے لیے اس کا حق ہے. ہر بندہ مکان نہیں خرید سکتا. کرائے پر بھی کام چل سکتا ہے. یقین کریں میں نے تو یہ گوال منڈی میں گیلری میں یعنی کہ جہاں وہ ہے پھٹے ڈال کر پردہ لٹکا کر فیملی رہتی ہوئی دیکھی. کروڑوں لوگ ہیں اب جو کہ ایک کمرے میں رہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی رہائش ہر ایک کی نہیں ہو سکتی. تو میں نے پھر یہ ہے گناہ سے آپ نے بچنا ہے چاہے آپ مشترکہ رہائش لیں اور بہترین ہے پورشن ٹائپ راستے الگ الگ اٹیچ بات غسل خانہ الگ اور ان کو پرائیویٹ زندگی بسر کرنے دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.